الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اور تم سب مل کر
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں پھرتے پھرتے نہ بنو، اور یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تمہارے اوپر ہوا جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دل آپس میں ملا دیے، پھر تم اللہ کے انعام کے سبب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، پھر اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ اللہ کریم نے جس امتحان کے اندر ہم سب کو مبتلا کیا ہے، اس میں انفرادیت کا امتحان بھی ہے اور اجتماعیت کا امتحان بھی ہے۔ کئی پہلو ہیں، ہماگیر امتحان ہے، اور خاص طور پر اجتماعیت اس وقت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے جب انسان کو جو فطرت دی تو معاشرت پسند تھی۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو فطرت ایسی تھی کہ یہ دوسروں کے درمیان میں رہنا چاہتا ہے، آپس میں لوگ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، بھلے وہ ضرورتوں کے اشتراک کی وجہ سے اکٹھے رہ رہے ہوں، بھلے وہ علاقے کے اشتراک کی وجہ سے اکٹھے رہ رہے ہوں، بھلے وہ نظریے کے اشتراک کی وجہ سے اکٹھے رہ رہے ہوں، بھلے وہ نسل کے اشتراک کی وجہ سے اکٹھے رہ رہے ہیں، کوئی بھی بنیاد ہو، بہرحال انسان اکٹھے رہنا پسند کرتا ہے، مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر معاشرت ہے اور یہ معاشرت پسند ہے۔ معاشرہ کہتے ہی ایسی جگہ کو جہاں لوگ مل جل کر رہے ہیں، عاشرہ یعاشر معاشرہ، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں۔ لہذا یہ جو معاشرے ہیں، ان کے اندر کئی سیگمنٹس، کئی گروہ، کئی علاقائی، کئی نسلی گروہ یہ موجود ہونا یہ فطری بات ہے۔ آپ یہ کر نہیں سکتے۔ اللہ کریم نے جس طرح کی معاشرت ہماری بنائی ہے اور جس طرح کی فطرت ہماری بنائی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ہر طرح کی گروہ بندی سے آزاد ہو۔ وہ اپنے آپ کو آزاد کر نہیں سکتا، یا وہ کسی ذات کے گروہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا، یا ارائی ہوگا، جٹ ہوگا، راجپوت ہوگا، کسی نہ کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہوگا، یا پھر وہ علاقائی کسی گروہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا، پاکستانی ہوگا مثلا، یا پاکستان کے اندر وہ پنجابی ہوگا، وہ بلوچ ہوگا، وہ پختون ہوگا، وہ سندھی ہوگا، کوئی کسی علاقے کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ علی ھذا القیاس جب اس کو ہم سیاسی تقسیم میں لے کے جاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ اسی طرح جب اس کو ہم مذہبی تقسیم کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اس کا کسی نہ کسی مذہبی تنظیم کے ساتھ تعلق ہوگا، یا پھر کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ کہہ لیجیے اس کا تعلق ہوگا۔ اور جس بھی مذہبی تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، جتنی بھی اسلام کے اندر تنظیمیں ہیں یا مسلمانوں نے جتنی بھی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، ہر تنظیم گروہ بندی کا ایک اظہار کرتی ہے، لیکن دعویٰ ان کا یہ ہے، اب جس بھی تنظیم کا دستور پکڑ کے دیکھ لیں، آپ کو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تنظیم اتحاد امت مسلمہ کے لیے بنی ہے۔
ہر تنظیم اتحاد کے لیے بنتی ہے، اور یہی والی آیت سب پڑھتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہر نئی بننے والی جو تنظیم ہے وہ اسی نام پر بنتی ہے کہ ہم اتحاد امت، وہ اتحاد امت کا نعرہ لے کر بنتی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے ایک بڑا دائرہ ہے اسلام کا، اس بڑے دائرہ اسلام کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے دائرے خود بنائے ہوئے۔ کسی نے نام رکھ لیا انجمن فلاح معاشرہ، کسی نے نام رکھ لیا انجمن فلاح انسانیت، کسی نے نام رکھ لیا مسلمانوں کی جماعت، کسی نے رکھ لیا اسلامی تحریک، کسی نے کوئی نام رکھ لیا، کسی نے کوئی نام رکھ لیا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے دائرے ہم نے اسلام کے اندر بنائے۔ اب اگر یہ وہ گروہ بندی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں گروہ نہیں بننا، آپس میں ٹکڑے نہیں ہونا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَن دَعَا إِلَى الْعَصَبِيَّةِ، جو گروہ بندی کی طرف بلائے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اگر تو ان گروہوں سے مراد وہ گروہ ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ساری امت مسلم جو چھوٹے چھوٹے دائروں کے اندر تقسیم ہے، ان دائروں میں تقسیم ہو کے ہم کیا دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اور اب پھر ایک بات اور سوچئے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں اور میں کسی دائرے سے متعلق ہوں، ایک دائرے سے تعلق میں رکھتا ہوں، ہر شخص کسی نہ کسی دائرے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب میں کسی ایک دائرے سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے اوپر میں اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں، میں اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں کہ میں اس دائرے کو دوسروں سے بہتر بتاؤں، میں لوگوں کو بتاؤں یہ میرا دائرہ دوسرے دائروں سے بہتر ہے، یہ میری اخلاقی ذمہ داری۔ میں ایک دائرے سے تعلق رکھتا ہوں تو اپنے دائرے کو پروپیگیٹ کروں، میں دوسروں کے اوپر اس کی برتری جتاؤں، میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میرا دائرہ دوسرے دائروں سے کس طرح بہتر ہے، اس کا نام جو بھی ہو، جو بھی اس کا نام ہو، میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ کس طرح بہتر ہے۔ اور میں جب اس کو بہتر بتاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے جب میں اس کی خوبی بتا رہا ہوتا ہوں تو اصل میں دوسرے دائروں کی نفی کر رہا ہوں۔ لہذا اتحاد امت کے نام پر بننے والے سارے دائرے وہ در حقیقت گروہ در گروہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے کام آتے ہیں، وہ کبھی اتحاد امت کے کام نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیراڈاکسیکل ایکشن۔ ہم کر یہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی طرف سے اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں، مثلاً ایک بن گئی جماعت المسلمین، میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، میں کسی کے بھی خلاف بات نہیں کر رہا۔ جماعت المسلمین والوں نے کہا کہ سارے لوگوں کو جماعت المسلمین میں ہونا چاہیے، لہذا انہوں نے اپنی جماعت الگ کر کے بنا لی، نہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے نہ کسی کے آگے نماز پڑھنی ہے وہ بھی داعی اس بات کے کہ اتحاد امت ہونا چاہیے، نہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنی نہ کسی کے آگے نماز پڑھنی، گویا کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں۔ جب تعلق نہیں رکھنا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ کے الگ، لیکن دعویٰ کیا ہے؟ اتحاد۔ اور بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ٹوٹنے کا دین نہیں، امت کو توڑنے کا دین نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید اتحاد کا طریقہ یہی اختیار کیا۔ وہی پاکستان کی سازش، میں نے اس کے لیے جو اس آیت کی روشنی میں جو کتاب و سنت سے جو ہمیں بنیاد ملتی ہے اتحاد کی، وہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کر دی،
اور میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ ہماری جو صورتحال ہے اس کو کس طرح سے ہم سمجھیں اور کس طرح سے کتاب و سنت سے رہنمائی لیں اور کیا کریں، اس کے بارے میں ہم اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہر نیا گروہ، ہر نیا گروپ، اس کا منشور پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہر ایک اتحاد کے نام پر بنتا ہے، لیکن ایک چھوٹا دائرہ اسلام کے اندر نیا اضافہ کر لیتے ہیں، اسلام کے اس بڑے دائرے میں ایک چھوٹے دائرے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر نئے اضافے ہوتے جا رہے ہیں، روز نئے دائرے بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ میرا ایک دوست ہے، انجینئر ہے ویسے تو بائی پروفیشن، لیکن دیندار آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے، ملک میں نہیں ہوتا، ملک سے باہر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پاکستان کے مسلمانوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ جہاں 4 بندے مل کے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جماعت بناتے ہیں، امیر میں ہوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پاکستان کے مسلمانوں سے یہ بات سیکھی، جہاں 4 بندے مل کے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے امیر بنا لو اور ایک جماعت بنا لو، اور یہ ساری جماعتیں اتحاد کے نام پر اسی طرح بن رہی ہیں، مجھے امیر بنا لو، اور اتحاد کے نام پر ہم اتحاد امت کا کام کرتے ہیں۔ ہر روز ایک نیا دائرہ ہم دیکھتے ہیں، اسلام کے دائروں میں ان کا اضافہ ہو رہا ہے، اور سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحاد کے نام پر بات کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں پیراڈاکسیکل ایکشن۔ ظاہراً وہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، حقیقتاً وہ توڑ رہے ہیں، حقیقتاً وہ جوڑ نہیں رہے، حقیقتاً توڑ۔ جیسے ہم یہ بازو پھیلا دیں تو بظاہر بازو تو پھیلا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اندر سے جو مسلز ہے، جو پٹھے، وہ سکڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بازو پھیلتا ہے تو پٹھے سکڑ جاتے ہیں، اور جب بازو سکڑ جاتا ہے تو پٹھے پھیل جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پیراڈاکسیکل ایکشن، کہ جو چیز نظر آ رہی ہے حقیقت میں اس کے خلاف ہے۔ ہم یہ تو کرتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ لڑیں کہ جی لوگ فرقہ واریت کر رہے ہیں، روز کوئی دوسرے کے ساتھ وہ کہتے ہیں وہ فرقہ واریت کر رہا ہے، وہ فرقہ واریت کر رہا ہے، وہ فرقہ، یہ انگلی اپنی طرف نہیں آتی، یہ انگلی دوسروں کی طرف ہے۔ وہ کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے، دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں، اور ہم ہر ایک کو، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں کسی ایک تنظیم کی بات نہیں کر رہا، میں کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہر روز ان کے جو مربیین ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، وہ یہ ثابت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہوتے ہیں اور دلائل کا انبار بنا دیتے ہیں کہ دوسرے فرقہ واریت کر رہے ہیں اور ہم نہیں کرتے۔ یہ ہے ہمارا حال، یہ اس وقت کی پاکستان کی صورتحال ہے۔ لہذا اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم فرقہ واریت سے ان دائروں کے باوجود کس طرح بچ سکتے ہیں؟ سن لیجیے فرقہ واریت ہوتی کیا ہے۔ فرقہ واریت نام رکھنے سے نہیں ہوتی، یہ غور سے سنیے میری بات، میں بات کو نتیجے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اللہ کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ آئے۔ نام رکھنے سے فرقہ واریت نہیں ہوتی، فرقہ واریت ہوتی ہے، گروہ بندی اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے بہتر سمجھیں، صرف گروہ مختلف ہونے کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن یہاں جو حدیث ہے اس کو اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن اس کو اکثر محدثین نے ضعیف کہا، اور ایک محدث ہے ابن مفلح المقدسی، انہوں نے اس حدیث کو حسن درجے کا کہا، یہ حسن درجے کی حدیث ہے، لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن بتائی، وہ عصبیت ہوتی کیا ہے، وہ گروہ بندی ہوتی کیا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ لیس منا من دعا الی العصبیہ، جو گروہ بندی کی طرف بلائے، چاہے وہ نسلی گروہ بندی ہو، چاہے وہ مسلکی گروہ بندی ہو، چاہے وہ سیاسی گروہ بندی ہو، چاہے وہ علاقائی گروہ بندی ہو، جو بھی گروہ بندی کی طرف بلائے، اسلام کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے پیدا کرے اور گروہ بندی کی طرف بلائے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اگر یہ دائرے بنانا، اگر یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنانا، یہ تنظیمیں بنانا اگر فرقہ واریت ہے، تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں۔ لیکن اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کی ڈیفینیشن کی، عصبیت کی ڈیفینیشن، عصبیت ہوتی کیا؟ ایک صحابی پوچھتا ہے مل عصبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ عصبیت ہوتی کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعین قومک علی الظلم، عصبیت یہ ہوتی ہے کہ تو ظلم پر بھی اپنی قوم کی حمایت کرے، چاہے وہ ظالم ہو تو اپنی قوم کی حمایت کرے۔ اور اسی حدیث کی تائید کرتی ہے وہ حدیث بھی جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کیا کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو۔ جب ظالم ظلم کر رہا ہے، وہ آپ کے اپنے گروہ کا ہے، آپ کے اپنے گروپ کا ہے، آپ کے اپنے مسلک کا ہے، آپ کی اپنی تنظیم کا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، اگر آپ نے پھر بھی اس کی حمایت کی تو یہ گروہ بندی ہوگی۔ ہم تو یہاں کہتے ہیں خاص طور پر جو فرقہ واریت سب سے زیادہ یہاں مذہبی بدنام تو مذہبی فرقہ واریت ہے، سیاسی فرقہ واریت کو کوئی گنتا ہی نہیں۔ اصل جو دھڑا کٹنا، جو پنجابی میں کہتے ہیں دھڑا کٹنا، اپنے دھڑے کا آدمی ہے، اپنے مسلک کا آدمی ہے، اپنی نسل کا آدمی ہے، اپنی قوم کا آدمی ہے، اپنا آرائی برا ہے، اپنا راجپوت برا ہے، اپنا فلاں ہے، اور عدل و انصاف کے فیصلے اس بنیاد پر ہونا شروع ہو جائیں کہ یہ ہمارا اپنا ہے اور وہ دوسرے کا ہے۔ جب یہ فیصلے اس بنیاد پر ہونا شروع ہو جائے تو وہ فرقہ واریت ہوتی ہے، وہ عصبیت ہوتی ہے، اور جو اس طرح کی عصبیت کرتا ہے، اس طرح کی گروہ بندی کرتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ نام رکھنے سے فرقہ واریت نہیں ہوتی، کام اس طرح کے کرتوت کرنے سے فرقہ واریت ہوتی۔ اس کی ایک مثال مثلاً دو گروہ تھے، علاقائی گروہ جو صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ ایک گروہ کا نام تھا انصار اور ایک کا نام تھا مہاجرین، تھے نا؟ انصار اور مہاجرین دو گروہ تھے، علاقائی گروہ تھے۔ انصار وہ جو مدینے والے تھے، مہاجرین وہ جو باہر سے آئے تھے، ان کی موجودگی اس قدر مسلمہ حقیقت تھی کہ قرآن نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے اور حدیث نے بھی اس کو انڈورس کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ نے قرآن میں مہاجرین اور انصار کے اس گروہ کو انڈورس کیا۔ اس کا مطلب ہے مہاجر ہونا بھی اور انصار ہونا بھی اور یہ گروہ رکھنا بھی، حدیث کے اندر اتنے مہاجر اتنے انصار، تو مہاجر ہے میں انصار، یہ گروہ بندی اگر اس کا نام گروہ بندی رکھے تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دوران ہو، ان کا نام بھی تھا، گروہ بھی تھے،
لیکن یہ عصبیت نہیں ہے. اس لیے عصبیت نہیں ہے کہ کسی بھی عدل و انصاف کا، کسی بھی معاملے کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ چونکہ یہ مہاجر ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دو، کیونکہ یہ انصار ہے، انصاری ہے، لہذا اس کا انصار میں سے ہے، انصاری ہے، اس کا فیصلہ اس وجہ سے ادھر کر دو. اگر اس وجہ سے فیصلے ہونے شروع ہو جائیں تو پھر مہاجر اور انصار ہونا فرقہ واریت ہو جائے. بنو مستلق، غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور راستے میں پڑاؤ کیا. وہاں ایک مہاجر اور ایک انصاری کی لڑائی ہو گئی آپس میں. لڑائی بھی ایسے کسی معمولی واقعے کی، معمولی بات کی وجہ سے ہوئی. پانی بھرنے کے لیے گئے تھے. سنان جوہنی اور جہجہ غفاری، ان دونوں کے نام حدیث کے اندر آتے ہیں. وہ دونوں گئے تھے، ایک انصار میں سے تھا، ایک مہاجرین میں سے تھا. پانی بھرنے کے لیے گئے تھے. ایک کی چھڑی دوسرے کو لگ گئی، ماری اس نے یا لگ گئی. آپس میں جھگڑا ہوا، اس نے چھڑی مار دی، سوٹی مار دی، ایسا ہو گیا ہوگا جو بھی ہوا. لڑائی ہو گئی ان دونوں. جب لڑائی ہوئی تو مہاجر جو صحابی تھا اس نے مہاجروں کو بلایا. یا المہاجرین، او مہاجروں آؤ میری بات سنو، میری لڑائی ہوگی انصاری کے ساتھ. انصار نے، انصاری صحابی نے انصار کو بلایا. یا الانصار، انصاریوں آؤ میری بات سنو، میری لڑائی ہوگی مہاجر کے ساتھ. لڑائی ہوئی ہے، اس میں ایک حق پر ہوگا، ایک باطل پر ہوگا، ایک ظلم کر رہا ہوگا، دوسرا مظلوم ہوگا. لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ مظلوم کون ہے، کسی نے یہ نہیں دیکھا ظالم کون ہے. بس اس نے مہاجروں کو بلا لیا، اس نے انصار کو بلا لیا. اب فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہو رہا کہ ان میں سے ظالم اور مظلوم کون ہے. فیصلہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ میں مہاجر ہوں، مہاجر آؤ میری مدد کرو، میں انصاری ہوں، انصاری آؤ میری مدد کرو. فیصلہ اس بنیاد پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی. بات کیا تھی؟ یا الانصار یا المہاجرین. اتنی سی بات تھی. مہاجروں آؤ میری مدد کرو، انصاریوں آؤ میری مدد کرو. یہ نعرہ تھا، یہ آواز تھی، یہ مطالبہ تھا. حالانکہ مہاجر اور انصار ہونا وہ تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن یہ مطالبہ کہ آؤ مہاجروں میری مدد کرو، آؤ انصاریوں میری مدد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی. آپ اپنے خیمے میں تشریف فرما دے، آپ نے یہ بات سن لی. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فَسَمَّعَهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ، اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنوا دی. فَسَمَّعَهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ، اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنوا دی. اس لیے کہ ہمیں مسئلہ بتانا تھا، مسئلہ بتانا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، غصے سے باہر نکلے. آپ فرماتے ہیں ما بال دعویٰ جاہلیت، یہ جاہلیت کی پکار کس نے پکاری؟ حالانکہ مہاجر ہونا اور انصار ہونا تو جاہلیت کی پکار نہیں ہے، لیکن یہاں جاہلیت کی پکار کو کہہ دیا گیا، فرما دیا گیا کہ یہ جاہلیت کی پکار ہے. اس لیے کہ اب جو جھگڑے کا فیصلہ ہے وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر نہیں، اور یہ دیکھے بغیر کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. ان تعین قومک علی الظلم، اگر تو ظلم پر بھی اپنی قوم کی حمایت کے لیے نکلے یا کوئی اس کو اپنی حمایت کے لیے بلائے، یہ گروہ بندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بال دعویٰ جاہلیت، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے؟ کون پکار رہا؟ ما بال دعویٰ جاہلیت. اللہ اللہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوہا، اس پکار کو چھوڑ دو، اس پکار کو چھوڑ دو.
دعوها فإنها منتنہ. یہ اتنی بری ہے منتنہ. یہ منتنہ ہے. منتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کوئی گلی سڑی چیز ہو, بدبودار. منتنہ بدبودار اور گلی سڑی چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں رکھ دیں تو اس کو بھی بدبودار کر دیں. جیسے گلا سڑا پھل ہے بدبودار, اس کو اچھے بھلے صاف ستھرے پھلوں کی ٹوکری میں رکھ دیں اس کو بھی بدبودار کر دیں. فرمایا فإنها منتنہ, یہ بدبودار بات ہے, یہ بڑی خوفناک بات ہے, معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والی بات ہے. ما بال دعوی جاہلیت, یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے. دعوہا, اس کو چھوڑ دیجیے. فإنها منتنہ, یہ انتہائی بدبودار اور خوفناک اور خطرناک چیز ہے. خطرناک کب بنی؟ جب معاملے کا فیصلہ گروہ بندی کی بنیاد پر ہونا شروع ہوا. جب گروہ موجود ہے تو وہ خطرناک نہیں ہے. جب گروہ موجود ہے تو یہ دعوی جاہلیہ نہیں ہے. انصار ہونا اور مہاجر ہونا دعوی جاہلیہ نہیں ہے. لیکن جب اس بنیاد پر فیصلے ہونا شروع ہو جائے تو پھر دعوی جاہلیہ. اسی طرح آج اگر گروہ موجود ہو تو گروہ کی موجودگی نام رکھ کے, تنظیمیں بنا کے, پارٹیاں بنا کے الگ الگ گروہ ہونا, یہ فرقہ واریت نہیں ہے. لیکن جب اس بنیاد پر فیصلے ہونے شروع ہو جائے تو یہ فرقہ واریت ہے. یہ ہماری پارٹی کا ہے یار, نکال دو, یہ فرقہ واریت. یہ میرے دھڑے کا آدمی ہے, اس کو نکال دو, یہ فرقہ واریت ہے. یہ دوسرے کا ہے, رگڑ دو, یہ فرقہ واریت ہے. یہ عصبیت ہے. یہ وہ گروہ بندی ہے جس کو اسلام نے منع کیا ہے. اور جو فرقہ واریت کرنے والا, گروہ بندی کرنے والا اسلام میں نہیں رہتا. اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم اور عدل کا فیصلہ گروہ کی بنیاد پر کرنا شروع کر دیں, میرے گروہ کا ہے, میرا ہے, بات ختم. لہذا سن لیجیے, ان سارے گروہوں میں سے جتنے بھی گروہ ہیں, یہ سارے گروہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ان کا نظریہ ٹھیک ہے. اگر یہ آپس میں فیصلے عدل اور ظلم کے فیصلے گروہ بندی کی بنیاد پر نہیں کرتے, یہ سارے ٹھیک ہو سکتے. اور اگر یہ عدل اور ظلم کے فیصلے اپنی گروہ بندی کے بنیاد پر کرتے, یہ سارے غلط ہو سکتے. لہذا آپ دیکھ لیجیے کون سا گروہ کس بنیاد پر فیصلے کرتا ہے. اگر یہ دینی جماعتیں بھی اپنی عدل اور ظلم کے فیصلے اپنی جماعتوں کی بنیاد پر کرنا شروع کر دے تو یہ بھی غلط فرقہ ہے. اللہ اکبر. لہذا ان لکیروں کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے ایک بڑا شاندار اصول دیا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تم ایسے کیا کرو, نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کیا کرو, چاہے وہ تمہارے دائرے کا آدمی نہ ہو, کسی دوسرے دائرے کا آدمی, کسی بھی گروہ کا آدمی ہو. تم ایسے کرو, یہ اصول اپنا لو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون. لکیروں کا خیال نہ کیا کرو, یہ خیال کیا کرو کہ کام نیکی کا ہے, کام تقوی والا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور اگر گناہ اور زیادتی کا کام ہو تو چاہے آپ کے اپنے گروہ کا ہے, آپ کا بھی اس کی مدد نہ کریں. یہ اصول اپنا لو. قرآن نے ایسا شاندار اصول دیا ہے, اس کے ذریعے فرقہ واریت کی جڑ کٹ ہے. آپ صرف بر اور تقوی کو سامنے رکھو, اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہے اس میں کبھی تعاون نہیں کرنا, اور بر اور تقوی میں ہمیشہ تعاون کرنا ہے, چاہے وہ آپ کا ہے چاہے کسی اور کا ہے. درمیان میں جو لکیر ہے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی. حیثیت رہ جائے گی بر اور تقوی
اور اسم و زبان، فرق یہ نہیں ہے کہ کون کس گروپ کا آدمی ہے. اگر کون کس گروپ کا آدمی ہے یہ ہوگا تو وہ اکثریت ہوگی. ان تعین قومک علی الظلم. لہذا ان سارے جتنے بھی ہمارے گروہ ہیں ان میں سے دیکھ لیجئے کون سا گروہ کس نظریے پر زندگی گزار رہا ہے. وہ جو اس حدیث کے تحت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باقی امتوں کے 72 فرقے، میری امت کے 73 فرقے، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی ہیں، صرف ایک بچے گا. ایک فرقہ وہ بچے گا، وہ جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں. اب وہ فرقہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام بتایا، نہ آپ نے کسی تنظیم کا نام بتایا، نہ آپ نے کسی مسلک کی بات کی، نہ آپ نے کسی علاقے کی بات کی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نسل کی بات فرمائی. آپ نے فرمایا سن لو ان کا مسلک یہ ہوگا. میں نے پچھلے جمعے بھی اس بات پہ اختتام کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تمہارا مسلک یہ ہے کہ تم ان 2 چیزوں کے ساتھ جڑے رہو، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ جو کامیاب ہوگا اس کی نشانی یہ ہے ما انا علیہ واصحابی، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس مسلک پر ہوگا، اس نظریے پر ہوگا، اس عمل پر ہوگا. کون سا عمل؟ جس پر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میرے صحابہ کرام. کیا اب یہ سمجھ لیجئے یہ تنظیمیں، یہ دائرے، یہ 2 ہوں، 4 ہوں، یا 400 ہوں، یا 4000 ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بس یہ دیکھیے کہ ان کا مطمع نظر اور ان کا مسلک یہ ہے کہ ہم نے اس دین پر چلنا ہے جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے کے گئے. جس شخص کا مسلک یہ ہے کہ میرا دین یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میرا عمل یہ ہے، میری زندگی کا منہج یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ میں لے لوں گا، اور جو صحابہ کرام کے ذریعے ہمارے تک پہنچا ہم اس کو اپنا دین سمجھتے ہیں. جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ما انا علیہ واصحابی جو اس کو دین سمجھتا ہے وہ سارے کے سارے فرقہ ناجیہ سے تعلق رکھتے، چاہے وہ 400 تنظیمیں ہوں، چاہے وہ 200 تنظیمیں ہوں، جتنی مرضی ہوں، اگر ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو دین تھا وہی ہمارا دین ہے، تو کیا میں اور آپ لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ فلاں دیوبندی ہے، فلاں اہل حدیث ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے، آپ پارٹیاں، تنظیمیں، تحریکیں اتنی بڑی. جس شخص کا مسلک یہ ہے کہ میں اس کو دین سمجھتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا اور صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، جس کا مسلک یہ ہے وہ انشاءاللہ جنتی فرقہ ہے. اور جس کا مسلک یہ نہیں ہے، جو زبان کھولتا ہے صحابہ کرام کے خلاف، جو اٹھتا ہے اور بکواس کرتا ہے صحابہ کرام کے خلاف، یا اس نے اپنے دین کا سورس کسی اور کو بنایا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اس فرقہ ناجیہ سے تعلق نہیں رکھتا. وہ جو ایک فرقہ ہے وہ سارے کی ساری امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے وہ ساری ایک فرقہ ہو سکتی ہے اگر ان کا مسلک یہ ہے کہ ما انا علیہ وسلم. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ساری کی ساری تنظیمیں جتنی مرضی ہوں ان کا تعلق کامیابی کے ساتھ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو فرقہ ناجیہ بھی بنائے اور یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دین اصل میں وہ ہے
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اگر اس دین پر ہم چلنے والے ہیں تو انشاءاللہ غلطیوں کے باوجود، ساری غلطیوں کے باوجود، اگر مقصد یہ ہے، مطمع نظر یہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔